بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گوہر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ نواز شریف نے نیوٹرلز کو ایک نئے امتحان میں ڈال دیا ہے، جبکہ عمران خان جو چھپکلیوں سے ڈر جاتا تھا نا پائن، وہ ایک باری پھر ٹھیر ہویا پہ ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ دیکھیں، ایک کلپ ہے جو بہت زیادہ وائرل ہوا ہے، اور وہ کلپ جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا حامد میر صاحب کے پروگرام میں، اور وہ انٹرویو جو ہے وہ ایک تو ریسنٹلی دیا، ایک اس سے پہلے انٹرویو دیا ہوا تھا جس میں آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان چھپکلیوں سے ڈر جاتے ہیں۔ اچھا، جب ان سے پوچھا گیا کہ یار یہ کس طرح چھپکلیوں سے ڈر جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا پتہ کریں، ہمارے پاس بھی کچھ ذرائع ہوتے ہیں، ہمارے پاس بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ہم جیل کے باسی ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، پتہ کیا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ میں نے جو ہے اس حوالے سے تھوڑی سی بات چیت کی کہیں ایک دو جگہوں کے اوپر کہ یار یہ کیا معاملہ ہے کہ عمران خان چھپکلی سے ڈر جاتے ہیں نا۔ مطلب دیکھو نا، چونگج کھلو کے بڑکا لاڑا لا کہ جناب میں دیکھ لوں گا، میں چھوڑوں گا نہیں، میں الٹا لٹکا دوں گا، میں انہوں واپس آ لیں دے، میں اے سی لا دیں گا، یہ ساری باتیں بڑکے جو ہے عمران خان نہیں مارتا، ویشی جاٹلیاں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ معاملہ مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ یار یہ چھپکلی سے ڈر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں چھپکلی سے گھن آتی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں مینڈک سے گھن آتی ہے، کچھ لوگوں کو اس قسم کی جو ہیں اپنا حشرات الارض ان سے گھن آتی ہے، پر ڈرنا لی گل جڑی نا یہ بڑی مینوں عجیب جی لگی۔ تو میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ جب عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تھے وہ پرویز مشرف کے دور میں، تو جہاں پر جس کمرے میں ان کو رکھا گیا تھا، جس حوالات میں رکھا گیا تھا، اس میں 2 چھپکلیاں آ گئیں۔ تو عمران خان نے رولا پاتا کہ او پاجی خدا دا واسطہ یہ بوا کھولو، میری زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ وہ تھانے دار نے گھبرا کے بوا کھولے، نے کہا یار ہے کی ہوا؟ انہوں نے کہا چھپکلیاں آ گئی یہاں پہ۔ تو اس وقت سے آصف زرداری صاحب کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ چھپکلی سے ڈر جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو بندہ چھپکلی سے ڈر جائے وہ سر کتنا کا بہادر ہوئے گا۔ اب آپ خود اس بات سے اندازہ لگا لیں۔ وہ کتے کا نام تو شیر رکھ کے اپنی دل کی تسلی کر سکتا ہے، پر بھائن جس لیے شیر سامنے آئے گا تو اس لیے وہ کتنے جائے گا، یہ ایک اہم ترین بات ہے۔ عمران خان صاحب نے آج بھی جو ہے وہ ڈھیر ہوئے پڑے ہیں سر، آج بھی انہوں نے نیوٹرلز کا ترلا ڈالا ہے، انہوں نے کہا مہربانی کرو نظر ثانی کریں اپنی پالیسی کے اوپر۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے نیوٹرلز کو کہ آپ نے یہ کیسے ہونا دیا کہ چور ڈاکو لٹیرے ساٹھے تے مسلط کرتے۔ اچھا، اب خان صاحب جو ہے نا روٹین میں کسی کو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے اس بات کا کہ جب آپ لوگوں کے بارے میں اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں تو وہ الفاظ آپ کا پیچھا کرتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کو جو لفظ کہیں وہ کل کو آپ کے سامنے آ کر کھڑے نہ ہو جائے۔ میں ایک ریسنٹلی مثال دیتا ہوں، یہ جو ہے شہباز گل صاحب، یہ سر کہتے تھے کہ ایہو جا رندہ پھیرو، ٹھیک ہے، آئی جی کے بارے میں، چیف سیکرٹری کے بارے میں اس طرح سے کہتے تھے، ایہو جا رندہ پھیران گے کہ کوئی شاید تاڑے دے نہیں رکے گی، یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے نا۔ ابھی پائن ہوتے رندہ کوئی نہیں پھیریا۔ ابھی جو ان کی رپورٹ آئی ہے، ابھی تک کی جو رپورٹ ہے اس میں یہ ہے کہ ان کا مینٹلی وہ کریش ہوئے ہیں خوف کی وجہ سے۔ اور یہ خوف میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں پلیوں نہیں کہہ رہا، کرنل ہاشم ڈوگر صاحب ہیں جو پنجاب کے صوبائی وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے پنجاب اسمبلی کے فلور پر یہ بات کی ہے کہ جب شہباز گل کو یہ پتہ چلا کہ اسے پھر گرفتار کرنے کے لیے، تفتیش کے لیے لے جانے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، تو وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے تھے، کمبڑا شروع ہو گئے سن۔ اچھا، اب جب آپ لوگوں کو اس طرح کی باتیں آزاد فضا میں کھڑے ہو کے کرتے ہیں، اس وقت آپ کے اندر ایک تکبر ہوتا ہے، ایک رعونت ہوتی ہے، آپ کو یہ خیال ہوتا ہے، آپ کا یہ گمان ہوتا ہے کہ تسی موڈا مار کے کاندھ ہٹا دیو گے۔ یہ جو ایک انسان کے اندر ایک یہ جو چیز انسان کے اندر آتی ہے نا تکبر والی، یہ سر قدرت کو پسند نہیں، سچی بات یہ ہے۔ اور پھر الفاظ ہوتے ہیں جو آپ کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں، اور چند دن بعد ہی آپ دیکھ لیں کہ شہباز گل کے ساتھ کیا ہوا۔ عمران خان صاحب جو ہیں دوسروں کو چور ڈاکو لٹیرا کہتے تھے، آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو ہے اپنا شہباز شریف صاحب 16 ارب روپے کی چوری کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ اچھا، اب شہباز شریف صاحب کی تو انکوائری ہو رہی ہے نا، یا وہ کیس ابھی زیر سماعت ہے، ابھی شاید اس کا ٹرائل بھی شروع نہیں ہوا، ابھی تو چیزیں جو ہیں فرد جرم لگنے کے بعد باقاعدہ ٹرائل شروع ہونا ہے، ابھی تو وہ بھی نہیں ہوا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، یہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اور اس انڈیپینڈنٹ ادارے نے اربوں روپے کی چوری عمران خان دی پھڑ کے سامنے رکھ دی پائیں، ٹھیک ہے۔ آپ دوسروں کہتے تھے آپ کی اپنی اربوں کی چوری نکل آئی، ہوں تسی چور مچائے شور والا رول پلے کر رہے ہو، اپنا حساب نہیں دے رہے۔
دوسروں کے اوپر آپ باتیں کر رہے ہیں، پھر موریلٹی کے اوپر لیکچر دیتے ہیں. یار میں تو حیران ہوتا ہوں، ایک ایسا شخص جس کی ساری زندگی پلے بوائے کی گزری ہو، ایک ایسا شخص جس نے مسلسل جھوٹ بولا ہو اور وہ دی چوری بھی پھڑی جائے. دیکھیں عمران خان کے اوپر مورل کرپشن کے بہت سارے چارجز رہے ہیں، ساری زندگی رہے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ان کے وہ ظاہر ہے ان کی لائف ایک ایسی تھی، انہوں نے ایسی گزاری. بات جو ہو سکتا ہے بندے نے عقل آئی دی ہے، یہ بندہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کو اس غلط کام سے رک سکتا ہے. لیکن سر اس سے رک گئے، اب فرض کر لیتے ہیں، مجھے نہیں پتا ہے رکے کہ نہیں رکے، ابھی میرے تے شک نہ کرو کہ میں نے کنفرم بتلا ہے یہ انہوں نے کہہ رہے تھے اسی من لینے کے پوائنٹ. ٹھیک ہے اسی نہیں مانتے 2 منٹ 18 سیکنڈ والی ویڈیو نو جس کی باتیں ہو رہی ہیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ تو سر آپ رک گئے، پر اے جڑی تہاڈے ارباں روپے نکل آئے، اے تسی یہ جواب دو حضور. دوسروں کو باتیں کرتے ہیں، اپنی تہاڈی حالت ہے کہ تسی باقاعدہ رنگے تو پھڑے گئے ہو، پھر بھی ڈٹھائی ہے. اس کو بے شرمی کہہ لیں، اس کو بے حیائی کہہ لیں، اس کو آپ ڈٹھائی کہہ لیں، اس کو آپ چور نالے چتر ہونا کہہ لو، پنجابی میں یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے وہ کہہ کے آپ جو مرضی آپ کا دل ہے وہ کر لیں، کہہ لیں. لیکن یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود پکڑے ہوئے ہیں، اور توشہ خانہ ریفرنس جو ہے نا سر وہ ایک اور الزام ہے نواں، اور وہ محسن رانجھا صاحب نے لگایا ہے. 22 تاریخ ہے اس کی، اور 22 تاریخ کو یا میکسیمم عدالت جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے میکسیمم 1 مہینے کے اندر سر اس نے اس کا فیصلہ دینا ہے. یہ آئینی طور پر ان پر بائنڈنگ ہے کہ انہوں نے 63 کے تحت جو ان کو پٹیشن آئی ہے انہوں نے 1 مہینے کے اندر سر اس کا فیصلہ دینا ہے. تو خان صاحب کے پاس اس کا فی الحال تو کوئی جواب نہیں ہے. پرانے طریقے لانے کی کوشش کیتی ہے کہ جناب بیرسٹر علی ظفر صاحب بڑے مصروف تھے تو بیرسٹر گوہر صاحب آ گئے. ٹھیک ہے لیکن سر وہ گل بڑھنی کوئی نہیں. حالات جو ہے نا اب اس طرف نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے وہ 70 والی تاریخ لے جائے گا. اے والے حالات ہونے نہیں ہیں. میرا نہیں خیال کہ 2-3 سے زیادہ تاریخیں ملے گی، چیزیں پھر ان کے خلاف باقاعدہ طور پر چل پڑیں گی. میں ایسے ہی سمجھتا ہوں. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ وہ کہہ رہے تھے عمران خان صاحب کہ جناب آپ جتنا مرضی کہہ لیں کہ ہم تو نیوٹرل ہیں. ابھی نیوٹرل یہ کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر ہے پاک فوج نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں. اب اگر آپ نیوٹرل ہیں تو پھر آپ کا نظر آنا چاہیے نیوٹرل ہیں. اور میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ واقعی وہ پاک فوج اس وقت تک نیوٹرل ہے. اب عمران خان کو تکلیف کیا؟ عمران خان نے آج اس کا کھل کے اظہار بھی کیا، اور ان کا جناب آپ نے ان چوروں ڈاکوں کو مسلط کر دیا، میں مر جاواں گا نہ تھلے نہیں رواں گا. ٹھیک ہے تو مطلب یہ ہے کہ مینوں تسی ہر صورت دوبارہ وزیر اعظم بناؤ، یہ ان کا مطلب ہے. اگر فرض کرتے ہیں کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو جاتے ہیں، فرض کرتے ہیں، تو کیا عمران خان ان نتائج کو تسلیم کر لیں گے؟ اگر وہ ہار گئے تو فرض کرتے ہیں، یعنی یہ بھی 25 ستمبر کو الیکشن ہو رہا ہے، اگر فرض کرتے ہیں عمران خان ہار جاتے ہیں تو کیا وہ ان نتائج کو تسلیم کر لیں گے؟ میرا خیال ہے کہ وہ کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے. وہ نور اللہ پا دے گا پھڑ کے. ایک ضدی لاڑلا بچہ نہیں جس طرح ہوتا کہ نہیں میں دے بس ہونڈا ہی لیسا پا جی جو مرضی ہو جائے. تو وہ بھن ہوں وہ والی ماں تو نہیں رہی جی چوپڑیاں نال دو دوے. تو عمران خان نے نیوٹرلز کو وہ تاریخ کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا، اور انہیں کہا ہے کہ جناب تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ جناب آپ نیوٹرل تھے، تو پھر کیسے نیوٹرل تھے کہ جناب یہ آ کے بیٹھ کے چور کیوں بات ہے تسی؟ پھر ان کے اوپر ایک وہ ذمہ داری فکس کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ دیکھیں شہباز گل سے ایک جملہ نکل گیا اور جناب انہوں پھڑ لیا، ننگا کر کے مارا اس کو. یہ بات وہ کہہ رہے ہیں. اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ تشدد کے حوالے سے میں آپ کو ایک کارٹون ہے، میں وہ دکھا تو نہیں سکتا آپ کو کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک میرا خیال ہے کہ اچھی بات نہیں ہوتی تشدد کیا جا رہا ہو یا اس قسم کی کوئی کیریکیچر بھی آپ کو دکھایا جائے. مگر میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جنرل ضیاء کے دور میں ڈاکٹر اسرار شاہ ایک بڑے معروف سیاسی کارکن ہیں. یہ وہی صاحب ہیں جن کا آدھا دھڑ جو ہے ایک بم دھماکے میں اڑ گیا تھا، اور پیپلز پارٹی کی یہ لیڈر ہیں یا کارکن ہیں جو بھی آپ کہہ لیں ان کو. یہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے، اور جس مظاہرے میں جس جلسے میں یہ دھماکہ ہوا تھا وہ تھا افتخار محمد چودھری کی بحالی کے حوالے سے. 2007 کی بات کر رہا ہوں میں. اس میں سر ان کا دھماکے میں ان کا آدھا دھڑ جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی. انہوں نے آج مجھے ایک میسیج کیا، انہوں نے کہا یار یہ شہباز گل دی بڑے تشدد کی گلاں کرتے ہیں، اے جڑا میں تینوں بھیج رہا کارٹون یقین کرو کہ بالکل اس سچویشن میں تھا 23 مارچ 1980 سے لے کر 30 مارچ 1980 تک. مجھے 7 دن
اس حالت میں قلعے کے اندر تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور ہاتھ جو ہیں وہ اس کے مطابق، جو کارٹون تھا اس کے مطابق ہاتھ دونوں یوں پیچھے سے باندھے اوپر تھے، اور پیچھے ایک صاحب کھڑے ہیں ہاتھ میں بیلٹ لے کے اور مسلسل اس کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار انہوں تے ہوئے کچھ نہیں، اینو تے کسی نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو انہوں نے رولا پاتا ہے تشدد۔ اچھا، اب جو شہباز گل اور یہ عمران خان تشدد کا رولا پا رہے ہیں نا سر، میں آپ سے عرض کروں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگوں کے اوپر بہت تشدد ہوا ہے۔ نون لیگ پر ذرا کم ہوا ہے، یعنی ان کے حساب سے جتنا پیپلز پارٹی پر ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی کسی نے لکھ کے نہیں دیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہائے منو مار چھڑیا، نہ۔ آصف زرداری صاحب کی میں مثال دینے لگوں، آپ یقین کریں کہ نواز شریف کا دوسرا ٹرنیور تھا، کراچی میں تھے آصف زرداری صاحب، وہاں پر ان کی گردن کاٹی گئی۔ رانا مقبول صاحب کے اوپر یہ الزام ہے، سینیٹر ہیں نون لیگ کے، اور ان کے اوپر یہ الزام ہے، مقدمہ بھی درج ہوا تھا، ان کی آصف زرداری صاحب کی گردن بھی کاٹی گئی اور زبان بھی کاٹی گئی تھی، اور خونوں خون تھی انہوں دی جڑی نا قمیض پوری دی پوری، اور وہ اس کو لے کر پھر ان کی بہنوں نے پریس کانفرنس کی تھی۔ جب زرداری صاحب لاہور آئے تو یہاں پر تاریخ پر آتے تھے، میں اس وقت کور کیا کرتا تھا ہائی کورٹ میں، پیپلز پارٹی بھی میری بیٹ رہی ہے، تو میں وہاں پر گیا تو میں نے زرداری صاحب سے، یعنی میں اس خاکسار نے زرداری صاحب سے کہا کہ سر یہ جو تشدد ہوا ہے اس پر آپ کا کیا خیال ہے اور کیا معاملہ ہے؟ تو مسکرائے، اور میں کلہ نہیں سی گا تھے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے صحافی جو تھے، تو انہوں نے مسکرا کہا کہ بیٹا کوئی بات نہیں، مردوں کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تو سر جو سیاسی کارکن ہوتا ہے نا وہ اس طرح ہوتا ہے، چکور لاپ پانے والی جڑی نا جڑی محلے دی کمیٹی کھانے والی مائیاں کے رولے نہیں پاندے پھر سیاسی کارکن، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری کمٹمنٹ ہے سر، ہم نے اپنے کاز کے لیے ایک آواز اٹھائی ہے۔ اچھا، اب اس کی جو بھی پرائس ہے وہ آپ پے کریں گے، وہ اس پر مطمئن ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہ رانا ثناء اللہ کدی انہوں نے دسیا آگے کہ میں نے اندر کنا ماریا نہ، جو پرویز مشرف کے دور میں ان کے ساتھ 2 بار ہوا ہے سر، بتایا نہیں جا سکتا، اس قدر خوفناک طریقے سے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ وہ بھائی اپنے نظریے نہ سوچ نہ کھلوتا ہے، اور نہ انہیں ادھر رولا پایا نہ انہیں ہنر رولا پایا۔ میں ایکچولی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ابھی تو شہباز گل نو پائے نا پراپر ہاتھ لگے ہی نہیں۔ پہلے بھی لاگ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ تھے پارٹی شروع بھی نہیں ہوئی، ابھی تو پارٹی شروع ہونے کے ہلکے ہلکے آثار نمودار ہوئے ہیں، تے شہباز گل تو لے کے عمران خان تک سب کی چکا وجیاں پہ ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ میں اس کے بعد ایک اور دوبارہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ٹرینڈ جو ہے پی ٹی آئی میرا خیال ہے یقینی طور پہ چلا رہی ہے، اس میں کیونکہ میں اس لیے پی ٹی کا نام لے رہا ہوں کہ پی ٹی جب آپ اس ٹرینڈ کو کھولتے ہیں اور جن لوگوں نے وہاں پہ مغلظات بکی ہوتی ہیں، آپ ان کے ٹائم لائن پہ جاتے ہیں تو وہ سارے کے سارے عمران خان کے فالوور نکلتے ہیں، اور عمران خان کی چیزوں کو انہوں نے پروموٹ کیا ہوتا ہے۔ جیو اور غریدہ ایک ظاہر ہے بہت مشہور ایک نیوز اینالسٹ ہیں، ایک اینکر ہیں، ایک صحافی ہیں، ان کے حوالے سے جی 4 کے ساتھ ایک گالی جو ہے وہ منسوب کر کے ایک ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے۔ انتہائی شرم کا مقام ہے کہ عمران خان صاحب کھڑے ہو کر جرنلزم کے بارے میں بتا رہے تھے، عمران خان صاحب کھڑے ہو کر اخلاقیات کی بات بتا رہے تھے، تو اے ٹرینڈ کنے چلایا؟ ان کو کنڈیم کرے گا کوئی عمران خان کی پوری پارٹی میں کوئی شخص کھڑا ہو کے اس خاتون صحافی، چلیں صحافی کو ایک سائٹ پہ بھی کر دیں، خاتون تو ہے نا یار، ٹھیک ہے، آپ اس کے بارے میں اس طرح کی اگر چیزیں چلائیں گے تو سر جواب دے پھر کی آئے گا؟ برے طریقے سے ڈیوائیڈ جو ہے نا وہ عمران خان صاحب نے پیدا کی ہوئی ہے۔ میں ایکچولی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ قوم کے باپ کے طور پہ سامنے آتا ہے۔ عمران خان ایک لیڈر بنے ہیں یا وہ بننا چاہتے ہیں یا وہ کلیم کرتے ہیں کہ میں لیڈر ہوں، تو لیڈر پائن صرف پی ٹی جانا بنو، پھر لیڈر آپ قوم کا بننے چلے ہیں تو پھر پائن انہوں کنڈیم کرو۔ کوئی کرے گا کنڈیم؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی کرے گا۔ اب میں نے جو تشدد کے حوالے سے باتیں بتائی ہیں نا، یا شہباز گل صاحب کہتے ہیں تشدد ہوا ہے، تو میں یقین کریں کہ ہر قسم کے تشدد کے خلاف ہوں، چاہے وہ ذہنی ہو، جسمانی ہو، چاہے وہ ٹویٹر پہ ہو رہا ہو، سائبر تشدد ہوئے، جس قسم کا بھی تشدد کسی بھی سطح کے اوپر ہو رہا ہے نا سر، میں اس کے بڑے ہی شدید خلاف ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر شہباز گل صاحب کے اوپر جو الزام ہے تو اس کو ثابت کرنے کے سائنٹیفک بہت سارے طریقے مارکیٹ میں آ چکے ہیں۔
ہیں. اگر ان پر تشدد کیا گیا تو غلط کیا گیا, وہ تشدد نہیں کیا جانا چاہیے. ہاں ادروائز آپ نے الزام لگایا, اب آپ پر ظاہر ہے لازم ہے کہ آپ اس کو ثابت کریں, تو ثابت کرنے کے لیے جو سائنٹیفک طریقے ہیں وہ اختیار کیا جائے. میں اس کی تو حمایت نہیں کرتا جس طرح سے بتایا جا رہا ہے. عمران خان کہتے ہیں, پہلے بھی میں یہ بات کہہ چکا ہوں, میں دوبارہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ریکارڈ پہ رہے اور بوقت ضرورت کام آئے. اچھا جی, آج عمران خان صاحب نے ایک اور الزام لگا دیا بڑا شدید قسم کا, اور الزام ظاہر ہے کہ نیوٹرلز پہ لگایا. وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ چوروں کو مسلط کرنے کے لیے ہم سے انہیں تسلیم کروانا چاہتے ہیں. کون؟ ظاہر ہے نیوٹرل. خوف پھیلا رہے ہیں, میڈیا کا منہ بند کر رہے ہیں, ہمارے لوگوں ایم این ایز کو کال کر رہے ہیں. یہ سر عمران خان صاحب نے کہا ہے. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ نیوٹرل نہیں رہے ہیں اور وہ ہمارے ایم این ایز کو کالز کر رہے ہیں, یعنی وہ اب دوجے پاسے رہ لگے ہیں, ساڑھے پاسے نہیں گئے. یہ عمران خان ایکچولی ان پر ایک الزام لگا رہے ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ جتنا جو نیوٹرل ہوئے ہیں نا سر, اور جو کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں, تو یقین کیجئے گا کہ وہ سچی مچی اتنے طاقتور ہیں کہ اگر وہ باقی ایم این اے چھڑ دیو یعنی یہ جو ان کے ساتھ ایم این اے 5-7 یا 10 جنے لگے پھر دیں یا 100 جتنے بھی ایم این اے ان کو تو چھوڑ دیں. یقین کریں کہ اگر وہ عمران خان کو کال کر دیں نا سیریسلی کہ کاکا بس بڑی ہو گئی, تو عمران خان بنی گلا تو باہر نہ آوے. وہ اتنے طاقتور ہیں, اور یہ بات عمران خان کو پتہ ہے. اس لیے پتہ ہے کہ عمران خان انہوں دی جھولی 'چ بہ کے دستکر پہنچے. انہوں نے جمیا پالیا پوسیا پڑھایا لہایا 3 ویاہ کرایا وزیر اعظم بنایا. تو عمران خان کو تو ان کی طاقت کا علم ہے, لہٰذا ان کے آگے ریزسٹ کرنے کی پاور عمران خان کی نہیں ہے. ابھی فلم شروع نہیں ہوئی سر, ابھی ٹریلر بھی نہیں پراپر چلے, تو ابھی سے عمران خان کی سانسیں اکھڑی پڑی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ نیوٹرل جو ہیں اس وقت, یا انی فوج جو ہے اس وقت سیاست کے اندر انوالو ہے, اور ان کو ہونا بھی نہیں چاہیے. آئین کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہیں اور بالکل کسی صورت انوالو نہیں ہونا چاہیے. اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف جو کہ میں نے آپ سے کہا کہ نواز شریف نے نیوٹرلز کو ایک اور امتحان میں ڈال دیا ہے. یہ سر جویل لطیف صاحب ہیں. یہ جویل لطیف صاحب جو ہیں وہ جس طرح عمران خان کے بہت زیادہ شدائی جو ہیں ان کو یوتھیا کہا جاتا ہے, اسی طرح یہ جو ہیں جویل لطیف صاحب, یہ اب مجھے نہیں پتا ان کو کیا کہا جائے. یہ نواز شریف کے بہت زیادہ شدائی ہیں, اور یہ جو شدائی ہے اس نے پہلے بھی جیل کاٹی ہے, اور اس نے بتایا کہ کس طرح سے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا لیکن انہیں چیخا نہیں تھی ماریاں. اسی طرح یہ جو ہیں اپنا جویل لطیف صاحب آج وہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ جو مفتاح اسماعیل صاحب ہیں جنہوں نے مفتاح لگایا, وہ سر ان سے کہتے ہیں ملک نہیں چلے گا, ان کو نہیں پتا کہ اکانومی کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. لہٰذا میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں, اور میاں نواز شریف اس لیے واپس آ رہے ہیں کہ دیکھ سکے کہ ادارے کس حد تک نیوٹرل ہیں. اب کون سے ادارے نیوٹرل ہونا ضروری ہیں؟ آئین کے تحت عدلیہ کو نیوٹرل ہونا چاہیے. عدلیہ اگر نیوٹرل نہیں ہے تو پھر عدلیہ تو نہ ہوئی پائیں, ٹھیک ہے, پھر تو وہ چودھری دی پنچایت ہو گئی, لیکن عدلیہ آئین کے تحت ہے وہ نیوٹرل ہونی چاہیے. کس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں نواز شریف صاحب؟ یہ نیوٹرلز کو ایکچولی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جناب میں واپس آنا تو آ کے پتہ لگے گا کہ انصاف ہوا کہ نہیں ہوا, اور میرے ساتھ جو انصاف ہے وہ ہوتا نظر آنا چاہیے. نواز شریف صاحب کا تو سر کیس بڑا سمپل ہے. جج ارشد ملک جس نے سزا دی تھی اس کی ویڈیو موجود ہے. جج ارشد ملک مردہ مر گیا, انہوں نے اس ویڈیو تو انکار نہیں کیتا, انہوں نے جو بیان حلفی دیا ہوا تھا اس میں بھی انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ناصر بٹ میرا دوست ہے, انہیں آ کے میرے نال ویڈیو بنائی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. یہ اس قسم کا ان کا بیان حلفی ہے, ٹھیک ہے. پھر ان کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا, وہ بہرحال ان کی ڈیتھ ہو گئی, اللہ تعالیٰ ان کو غرق رحمت کرے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جناب مجھ پر کس طریقے سے پریشرائز کر کے یہ سزا دلوائی گئی. پھر ایک اور جج صاحب تھے جو کہ گلگت بلتستان کے چیف جسٹس ہوا کرتے تھے, ان کی ایک گواہی ہے نواز شریف کے حق میں. پھر جناب یہ جو شوکت عزیز صاحب ہیں, وہ شوکت صدیقی صاحب جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی صاحب, ان کا ایک ایفیڈیوٹ ہے وہ بھی نواز شریف کے حق میں جاتا ہے. تو میاں صاحب کا کیس بڑا سیدھا ہے. اب جویل لطیف صاحب کہتے ہیں کہ جو وہ واپس آ رہے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ جناب وہ نیوٹرل ہیں کہ نہیں ہیں. تو جویل لطیف صاحب جاندی کرو, تہاڈی مہربانی کنی کی واری ازمائن و زمانہ سے جی انہوں نے میاں لاہور بڑے تو پتہ لگی وہ نیوٹرل نہیں رہے تو پھر کی کرو گے؟
ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਸਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭੈਣ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ठीक है। ਉਹ ਮੀਆਂ फिर जेल चला गया तो फिर ਤੁਹਾਡੀ पार्टी किने चलाड़ी है, ये सोच ले। क्या आप शहबाज शरीफ के ऊपर अपनी पार्टी छोड़ना चाहते हैं? अगर इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार है तो सो बिस्मिल्लाह भाएं, जिसले मर्जी आए मियाँ, ਉਹਦਾ ਮੁਲਕ है। तो लेकिन ਇਹ देख लेना कि मियाँ आएगा तो फिर वो अगर न्यूट्रल ना रहे तो फिर ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ बनेगा। और फिर वो लोग जिनको इमरान खान से कोई उम्मीद नहीं है और मियाँ नवाज शरीफ से है या आसिफ जरदारी साहब से है, वो किधर जाएंगे, ये ज़रूर सोच ले। उस तो बाद जम बुलाई जो सर मियाँ साहब नूं, सानू कोई इतराज़ नहीं। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले विलाग में।